جاؤ قبرستان کبھی جا کے دیکھ لیا کرو، کتنی قبریں ایسے لوگوں سے آباد ہیں کہ جن کی شادی کے دن قریب تھے لیکن نکاح کے دولہا نہ بن سکے، قبرستان کے دولہا بن کے ادھر آ گئے ہیں۔ کبھی جا کے قبرستان میں قبروں پہ غور کیا کرو، وہ بیٹھی ہوئی قبریں، وہ ٹوٹے ہوئے تختے شاید ہم سے کچھ کہتے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کے اندر پیسے کو کامیابی کا معیار سمجھ رکھا ہے۔ ہر مرنے والے کی خبر صرف ایک خبر سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی چلا آ رہا ہے، ایک عام بات ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، ویران بستیاں، آباد قبرستان شاید ہم سے کچھ کہتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ بھلا دیا، ہم نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ٹھٹے لگاتے ہیں۔ جنازوں میں چل رہے ہیں لوگ لیکن حساب الیکشن کا لگ رہا ہے۔ جتنی دیر نماز کے بعد قبر میں اتارنے میں لگتی ہے، اکثر دیکھا ہوگا لوگ دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کان لگا کے سننا، مجھے نہیں لگتا کہ 1% لوگ بھی ان میں سے وہاں کھڑے ہو کر کے کلمہ شریف پڑھتے ہوں، درود پاک پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں۔ نہیں، جہاں دو لوگ کھڑے ہوئے، اگر کسان ہیں تو کھیت کی بات پوچھیں گے، اگر نیتا ٹائپ کے ہیں تو الیکشن کی بات کریں گے۔ مطلب صرف دنیا کی باتیں، صرف دنیا کی باتیں۔ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے، ہم قبرستان کے اندر جا کر بھی اپنا انجام بھول جاتے ہیں۔ ان علماء سے پوچھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ قبرستان سے گزرتے، قبروں کو دیکھتے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا عثمان قبروں کو دیکھ کے اتنا رو رہے ہو؟ جبکہ قیامت کا دن اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان تو سب آسان ہو جائے گا، اگر یہ مشکل ہو گئی تو پھر ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ آج حیرت ہے، کسی کو قبر کی فکر نہیں، کسی کو اس بات کا ڈر نہیں کہ ایک دن مٹی کے اندر جانا ہے۔ اگر قبر کے انجام کے بارے میں سوچ لیا ہوتا نا تو کبھی ہمت نہیں ہوتی، قبرستان میں کھڑے ہو کے مسکرا بھی دیتے۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ ذرا سی آپ اپنی آخرت کو بھول جاتے، لیکن دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ صرف دنیا کا نظام ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ہم بھی اپنی زندگی جی کے چلے جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا نہیں تھا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں؟ کیا کیا انتظام ہم نے نہ کیے۔ ابھی موسم آیا نبی ہے، جا کر کے دیکھو کہ آدمیوں نے سردی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سردی گزرے گی نہیں کہ گرمی کی تیاری بندہ شروع کر دیتا ہے۔ ہم اتنے عقل مند ہیں کہ موسم آنے سے پہلے سردی کے لیے تیار ہیں، تو پھر موت سے پہلے ہم قبر کی تیاری کتنی کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر کسی سے کہا جائے نا بھائی کچھ فکر کرو، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، تو کہہ رہے جو دیکھا جائے گا، جب موت کا وقت آئے گا تب دیکھ لیا جائے گا۔ کیوں ابھی وقت نہیں آیا؟ کیا نہیں کہتے ابھی تو جوان ہوں۔ تیرے ذہن میں یہ بات کس نے ڈال دی کہ جوانی میں موت نہیں آتی؟ کیا بچپن میں لوگوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟
اور جب موت آئی ہے نا تو پھر موت نے کسی کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی ہے. کتنی بلڈنگیں ادھوری رہ گئیں، بنانے والے چلے گئے. جاؤ قبرستان کبھی جا کے دیکھ لیا کرو، کتنی قبریں ایسے لوگوں سے آباد ہیں کہ جن کی شادی کے دن قریب تھے لیکن نکاح کے دولہا نہ بن سکے، قبرستان کے دولہا بن کے ادھر آ گئے ہیں. کبھی جا کے قبرستان میں قبروں پہ غور کیا کرو. وہ بیٹھی ہوئی قبریں، وہ ٹوٹے ہوئے تختے شاید ہم سے کچھ کہتے ہیں. آج ہم نے دنیا کے اندر پیسے کو کامیابی کا معیار سمجھ رکھا ہے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم نے 4 مالہ بلڈنگ بنا لی تو زندگی کامیاب ہو گئی، اگر ہم نے گاڑی خرید لی تو ہمارا جینا کامیاب ہو گیا. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اگر یہ ہماری سوچ نہ ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہتے بیٹے دیکھ یہ جو سامنے والی بلڈنگ ہے یہ فلاں شخص کی بلڈنگ ہے، اس کے باپ کو ہم نے مزدوری کرتے دیکھا ہے، آج یہ 4 پہیہ گاڑی میں گھوم رہا ہے. بیٹے یہ محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ والا جو مکان ہے اس کے باپ کو ہم نے لوگوں کی گالیاں کھاتے دیکھا ہے، آج اسے 4 لوگ سلام کر رہے ہیں. بیٹے یہ صرف محنت کا نتیجہ ہے. ہاں صاحب ہم بچوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ بلڈنگیں کیسے بلند ہوتی ہیں. ہم نے بچوں کو یہ تو بتایا کہ سماج میں لوگ سلام کیسے کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے بچوں کو بیٹھا کے یہ بھی بتایا کہ بیٹے قبر کیسے روشن ہوتی ہے، حشر میں کیسے اللہ کی نعمتیں ملیں گی. اور یار جہاں تو یہ بتایا کرتا ہے کہ اس کا باپ مزدوری کرتا تھا، اس نے محنت کی تو بلڈنگیں بلند کی ہیں، اپنے بچوں کو یہ بتایا کرو کہ تم جانتے نہیں ہو بلال کو دنیا ٹھوکروں میں رکھی تھی. جس دن سے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی ہے خدا کی قسم سارے حسین بلال کے حسن پہ قربان ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار نظر آتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی تو بتاؤ سبحان اللہ کہ عزتیں کیسے ملتی ہیں. اپنے بچوں کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ بیٹے آخرت کیسے روشن ہوگی. لیکن کبھی سمجھایا ہی نہیں. ہم نے بچوں کو امیر بننے کے راز بتائے، ہم نے بچوں کو دولت والا بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ والا نہیں بنایا. اپنے بچوں کو صحابہ کی تاریخ بتایا کرو، ان کے غلاموں کی کہانیاں سنایا کرو تاکہ ہمارے بچوں کے سینے میں بچپن سے عشق مصطفیٰ ہو. اللہ اکبر. حضرت نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بہت کم وقت میں اور بڑی جاندار گفتگو کی. جانتے ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان درس دے رہے ہیں اور کچھ علماء اکرام ملاقات کے لیے آئے. جب آئے نا تو ان آنے والوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں بھی آنسو تھے اور آپ کے شاگردوں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. جب شاگردوں کی آنکھ میں آنسو دیکھا مسکرا کے کہنے لگے بیٹا حضرت نے کوئی سختی کی ہے، ڈانٹا ہے تمہیں جو تمہاری آنکھ میں آنسو ہے. اس کے بعد جب انہوں نے رخ کیا اعلیٰ حضرت کی طرف تو میرے امام کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. اللہ اکبر. کا حضرت بات کیا ہے، آپ کی بھی آنکھ میں آنسو، بچوں کی آنکھ میں بھی آنسو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سنو مولانا احمد رضا صرف عالم نہیں بناتا ہے بلکہ احمد رضا عاشق بھی بنایا کرتا ہے. عالم کے ساتھ ساتھ احمد رضا عشق بھی پڑھاتا ہے. حضور کس لیے اعلیٰ حضرت نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا سنو مولوی تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن عاشقوں کو کسی قیمت پہ نہیں خریدا جا سکتا. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے بچوں کو عشق پڑھائیے نبی کا. علم بک سکتا ہے عشق نہیں بک سکتا. اور اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے ہیں، عالم تو بنائے ہی ہیں لیکن علم کی ڈگری کے ساتھ عشق کی ڈگری عطا فرمائی ہے. تبھی تو پوری دنیا کہتی ہے عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اگر زبان تھکی نہ ہو اور چندے کی زبان نہ ہو تو پھر بولیے عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اللہ سلامت رکھے. یہ نعرہ دنیا دے رہی ہے کیوں؟ انہوں نے عاشق بنائے ہیں اور عاشق بنائے. خدا کی قسم جب عشق سرکار کا حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنے بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے. کئی بندے اس کی بحث بالکل بند کرو بھائی.
کئی بندے یہ سوچا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے اور کہتے ولی ہوتے تو کرامت ہوتی. اعلیٰ حضرت کو کبھی قریب سے جانا نہیں. جانیے ذرا اعلیٰ حضرت کو. اللہ اکبر. ایک دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف میں تھے. ان کا نام ہی دھوکے شاہ تھا. دھوکے شاہ ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ کبھی یہاں اچانک غائب ہو جاتے تھے, کچھ نہیں اچانک نظر آنے لگ جاتے تھے, تو لوگوں نے نام ہی دھوکے شاہ رکھ دیا. ایک دن اعلیٰ حضرت نے تقریر فرما رہے اور تقریر کے بیچ میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا, کہنے لگے میرے نبی کی ذات وہ ہے جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے, آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے. اور پھر فرمانے لگے نہیں, صرف آسمانوں کے اوپر نہیں, میرے محبوب کی حکومت تو زمینوں کے نیچے بھی چلا کرتی ہے. اب ہوتے نا کچھ لوگ کو زیادہ قابل بنتے ہیں گوار کہیں کے, وہ جڈ, انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن فرماتا ہے اگر جاہلوں سے گفتگو ہو اور منہ لگ جائیں تو سلام کر کے نکل لو, ان کے منہ مت لگو. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کہنے لگے لو آج نئی بات کہہ دی مولانا احمد رضا نے, کہہ رہے کہ حضور کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے. اتفاق سے ان لوگوں کی ملاقات ہو کے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی. اور یہ بھی وقت کے مجذوب تھے, بہت بڑے مجذوب تھے, صاحب کرامت تھے. یہ جب لوگوں کی ملاقات ہوئی کہنے لگے حضرت ایک بات کہنی ہے. کہا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ جو مولوی احمد رضا ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضور کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, آسمانوں کے اوپر بھی چلتی ہے. انہوں نے کہا اچھا, اور اس کے بعد آپ نے جو تھا نا یوں آنکھیں بند کی اور بند کرنے کے بعد یوں دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ کہنے لگے کہ نہیں, حضور کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے, آسمانوں پہ نہیں چلا کرتی. اللہ اکبر. مخالفین کو کیا تھا, اتنا شوشہ کافی تھا. لو ایک آدمی مل گیا جو احمد رضا کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہے اور وقت کا ولی ہے. ہاتھ پکڑا ہے دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا, وہاں آئے جہاں میرا امام جلوہ گر ہے. اللہ اکبر. مسجد میں آئے, ظہر کا وقت تھا, نماز کا وقت. دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آ کے کہنے لگے مولانا احمد رضا سنا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ حضور کی حکومت صرف زمین کے اوپر نہیں آسمان کے اوپر بھی چلا کرتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. جب اتنی بات کہی آپ کہنے لگے نہیں, اوپر آسمانوں کے اوپر حضور کی حکومت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں, آپ مانے نہ مانے, میرے نبی کی حکومت آسمانوں کے اوپر بھی ہے, زمین کے اوپر بھی ہے. یہ بحث ہو رہی تھی کہ اندر سے آپ کی والدہ آواز دے کے کہتی ہیں بیٹے احمد رضا یہ دھوکے شاہ ہیں, ان کے منہ مت لگنا, ان سے بحث مت کرنا, جو ان سے بحث کرتا ہے اس کو نقصان ہو جایا کرتا ہے. بیٹے یہ مجذوب آدمی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں مجھے سب منظور ہے, لیکن نبی کی شان کو کوئی گھٹانے کی کوشش کرے یہ احمد رضا کو منظور نہیں ہے. ابھی بحث چل ہی رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان چھت سے گر جاتے ہیں. جیسی چھت سے گرے ہیں ماں کی چیخ نکل گئی. ماں نے کہا بیٹے احمد رضا میں نے پہلے کہا تھا دھوکے شاہ کے منہ نہیں لگا کرتے, دیکھ ہو گیا نا نقصان, بیٹا گر گیا چھت سے تمہارا. جیسی اتنا کہا ہے میرے امام کی آنکھیں بھر آئیں اور کہتے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے, اگر 1000 بیٹے بھی ہوں تو مصطفیٰ کی عظمت پہ ہر بیٹے کو قربان کرتا چلا جاؤں گا. یہ کہہ کے آپ نے کہا تھا دھوکے شاہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, میں تیار نہیں ہوں. میرے نبی وہ ہیں جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, آسمان پر بھی چلتی ہے. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں مصطفیٰ رضا اٹھے, اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند. اٹھنے کے بعد کپڑے جھاڑے, جھاڑنے کے بعد باپ کے پیچھے آئے, کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ابا جی ڈٹے رہیے, مصطفیٰ رضا بالکل سلامت ہے, مجھے کوئی چوٹ نہ لگی ہے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں دھوکے شاہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, بلکہ تم مانو کہ میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے, آسمان پر بھی ہے. بحث ہوتی رہی. ناراضی کے بعد جب دھوکے شاہ واپس چلے گئے اعلیٰ حضرت اپنے کام میں لگ گئے. پھر جب عصر کا وقت آیا ہے پھر دھوکے شاہ آ جاتے ہیں, پھر شور مچ گیا, دھوکے شاہ آئے ہیں, آج کوئی معاملہ نپٹے گا, آج کچھ بڑا ہونے والا ہے. یہ پھر آ گئے ہیں, لیکن جب آئے ہیں دھوکے شاہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں احمد رضا میں نے دیکھ لیا ہے, جو تم کہہ رہے تھے وہی سچ ہے, جو میں کہہ رہا تھا وہ غلط تھا. جب یہ کہہ کے واپس گئے ہیں اعلیٰ حضرت مسکرائے اور بڑا تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا. سنے وہ لوگ جو کہتے اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں احمد رضا کو خدا نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر لوگوں کے رتبے نیچے ہوتے ہیں احمد رضا ہاتھ پکڑ کے رتبے بلند کر دیا کرتا. نعرہ اعلیٰ حضرت کی, اور تم
کہتے ہو ولی نہیں، میں کہتا ہوں ولی بناتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ بناتے ہیں بے شک سبحان اللہ۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ یہ پہلے انکار کر رہے تھے، اب اقرار۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب یہ آئے تھے تو ان کو اللہ نے اتنی شان دی تھی کہ یہ صرف آسمانوں تک دیکھ سکتے تھے، اور جب یہ واپس گئے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا یا اللہ دھوکے شاہ کو وہ نہیں نظر آ رہا جو احمد رضا دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یا اللہ دھوکے شاہ کو اتنی وسعت دے ان کی بصارت و بصیرت میں کہ یہ بھی وہ دیکھے جو احمد رضا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اتنے جملے کی دیر تھی، اللہ نے ان کا رتبہ اور بلند کر دیا۔ پہلے صرف آسمانوں تک رسائی تھی، جب امام نے دعا کر دی تو آسمانوں کے اوپر کبھی دھوکے شاہ کو نظر آنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ بس کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہاں بھائی عشق کرو حضور سے، بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ۔ امیر بہت آسان ہے بننا، لیکن بڑا مشکل ہے مصطفیٰ کا عاشق بننا۔ ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ عشق کیسے حضور کا ہمارے سینوں میں آئے گا۔ سوچیں آپ اپنے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ آج اٹھ رہے ہیں جنازے، لوگوں کے بھیڑ ہوتی ہے۔ اب تو کہانی بڑی عجیب ہے، جب غریب مر جاتا ہے تو کوئی کاندھا دینے کے لیے بھی آسانی سے نہیں آتا، اور امیر اگر مر جاتا ہے نا تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچا کرتے ہیں گھر کدھر ہے۔ وہ یار جنازوں کی بھیڑ یہ عظمتوں کے فیصلے نہیں کرے گی اتنی جلدی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی اللہ والا اگر مر جاتا ہے نا اور دو چار لوگ دفن کر کے آتے ہیں، دنیا غریب سمجھ کے نظر انداز کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا رتبہ رب کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوا کرتا ہے۔ ہاں یہ نہ سوچو کہ صاحب پیسہ ہوگا تب لوگ عزت کریں گے، دولت ہوگی تب لوگ احترام کریں گے، نہیں، خدا کی قسم احترام تب ہوتا ہے جب بندہ حضور کے عشق کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، جی بے شک سبحان اللہ۔ تب دنیا عزتیں دیتی ہے، تب دنیا وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنی فکریں۔ یہ بیٹھی ہے میرے سامنے میری قوم، اللہ اکبر۔ آج کی میں نے ایک خبر سنی، کچھ مسلمانوں نے آپس میں مسلمانوں کو گائے کاٹ کے کھیت میں ڈال کے پھنسا دیا۔ اور یار کیسے کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ہم اپنوں کے گلے کاٹنے پہ لگے اور موت کی فکر نہیں ہمیں، اپنے اپنوں کو زمین میں دبانے کے چکر میں ہیں۔ ابھی تو ہم انسان نہ بن سکے اور مسلمان کہنے کا حق کس نے دے دیا؟ یہ تھا اسلام؟ تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں۔ مسلمان کو دبانے پہ لگا، کچھ اور نہ مل سکا تو یہ کام نکالے ہم نے۔ دنیا ہنس رہی ہے ہم پہ، ہم اپنوں کے گلے خود کاٹ رہے ہیں، ہمارے دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور یہ فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں کہ اب ہمیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں، یہ آپس میں خود کٹ کے مر جائیں گے۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ اور جب نعروں کی بات آتی ہے تو جوان کود کود کے نعرے لگاتا رہا۔ ربیع الاول شریف دیکھنا کتنے ڈی جے بجیں گے اور کتنے ڈانس ہوں گے اس میں۔ اللہ توفیق دے تو جلوس شرافت سے نکالنا میرے حضور کا۔ کئی ویڈیوز آپ دیکھو پچھلی اٹھا کر کے، شڈے نکال کے جوان ناچ رہا۔ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں یار۔ یہ عشق ہمیں یہاں تو نہیں لے کے جاتا جدھر ہم چل دیے، ہم ایسے ڈگر پہ تو نہیں جانے والے تھے۔ آج ہم بدنام ہو گئے، اللہ خیر فرمائے۔ بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں، آج زندگی تو مشکل تھی ہی تھی، لیکن لوگوں نے مرنا اس سے زیادہ مشکل کر دیا۔ مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ غریب پہلے جینے کے بارے میں سوچتا تھا، مشکل ہوتی تھی، زندگی موت کو گلے لگا لیتا تھا، لیکن آج جانتا ہے کہ زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، لیکن مر گیا نا تو آج کے یہ فضول خرچے، 1.5 کوئنٹل تیجوں میں چنوں کا پڑھا جانا، 3 4 بھگونے بریانیوں کے بننے، میرے بعد میرے بچوں پہ کیا گزرے گی؟ ہاں میرے سماج تو نے کیا ستم ڈھائے ہیں، کون سا ظلم نہ کیا گیا اس امت پر۔ ایک گاؤں کی کہانی ہے، نام نہیں بتاؤں گا، بعد میں لوگ شرمندہ ہوتے سامنے
آتے تو، اور ہماری قوم تو اتنی اچھی ہے، نام بتا دو تو گاؤں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اشارتاً بتاتا چلوں گا، ایک بڑا غریب آدمی تھا، ابھی کی بات ہے، مہینہ بھر پہلے کی، ابھی لاک ڈاؤن میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، غربت کا مارا وہ انسان مر تو گیا، لوگوں نے، سماج کے لوگوں نے، اللہ اکبر، یہ بقرعید سے پہلی بات ہے، سماج کے لوگوں نے دباؤ ڈالا اس پر اور یہ کہا تھا کہ اگر 40ویں میں گاؤں کو کھانا نہیں کھلائے گا تو ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس غریب پر کیا نہ گزری ہوگی، آج یہ سماج 40ویں کے کھانے کے لیے اپنے بھائی کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، جو دنیا سے گیا ہے وہ کس حال میں گیا ہے۔ اس غریب نے 40ویں کا کھلانے سے انکار کر دیا تو عید کے دن کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے گھر فاتحہ تک میں نہیں گیا تھا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہم کھانے کے لیے اتنے بڑے دل دادا ہو گئے ہیں، ہمیں تو مصطفیٰ کی عزت کا بھی لحاظ نہیں رہا ہے، آقا کے وقار کا بھی ہمیں خیال نہیں رہا ہے۔ اور یار کچھ تو حیا کیا کرو، غریبوں کا مال یہ نوچ کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، غریبوں کا مال لوٹ کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی بندے نے 40ویں میں دعوت کر کے نہ کھلایا تو مجھے بتا کہ تو فاقے سے مر جائے گا یا تیرے گھر کے اندر تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ کیوں اتنا ظلم امت پہ کر رہے ہو؟ 40ویں کا کھانا پہلی بات تو دعوت کے ساتھ جائز نہیں ہے، دوسری بات اگر کوئی کھلا رہا ہے تو اپنی حیثیت سے کھلائے گا، جو اس کے بس کی بات ہوگی وہ کھلائے گا۔ ہم دباؤ بنا کر کے 40ویں کے کھانے کرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اس امت کے حال پر رحم فرمائے، اس لیے مشکل ہو گیا کہ آج مرنا۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر آتے ہیں فاتحوں کے اندر، اگر پاس کے بھی گھر جا کے کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہیں آ کے پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ تم نے کبھی مرنے والوں کے گھر کی طرف نہیں دیکھا؟ آج میں اپنے سماج کے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ادھر جنازے کی خبر نہیں آتی ہے، ابھی پتا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں دم توڑ دیا ہے، کب نکلے گی ایمبولینس، فلاں ٹائم پہ نکلے گی گاڑی لے کر کے، ابھی وہ وہاں سے چلا نہیں ہے۔ ادھر 4 لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنی بریانی بنے گی، گوشت بنے گا کہ بریانی بنے گی، قورمہ بنے گا کہ اڑد چاول بنیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ میت نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ ولیمہ ہو رہا ہے۔ کون کون سے حساب نہیں لگائے جاتے ہیں؟ وہ یار تو نے کھانے کا حساب جوڑ لیا کہ تو نے دیکھا کہ جس کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، پتا تو صحیح یہ کتنے دن سے اسپتال میں تھا، کتنا پیسہ اس پہ لگا ہے، اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، آج ڈاکٹر نہیں رہ گئے ہیں، یہ بھی جلاد ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو لوٹنے میں۔ پہلے ڈاکٹروں کو لوگ مسیحا سمجھتے تھے، لیکن آج ڈاکٹروں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ یہ اتنی حرام خور قوم ہو چکی ہے کہ یہ بلا وجہ کے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے مرنے کے بعد آکسیجن دے کر کے 3 دن ہاسپٹل میں رکھ کے لوگوں کا پیسہ لوٹا کرتے ہیں۔ او حیا کر، ایک دن تجھے بھی موت آنی ہے، ایک دن تجھے بھی قبر میں جانا ہے، اور تجھے کیا پتا ہے جس کا باپ آکسیجن کے لیے لیٹا ہوا ہے، تجھے پتا اس کے پیچھے کتنے بچے ہیں، اپنے پیچھے یہ کس کو چھوڑ کے آیا ہے، اس کا گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے؟ اللہ پر لوٹ کھسوٹ مچی ہے، کئی انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی بھلائی چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کا دامن تھام لو اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بچا آنے والے۔ اگر اتنا کہہ دو گے تو خدا کی قسم تمہیں کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو سمجھو خدا راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ محمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن سب کی بات نہیں، کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو صرف نبی کی محبت میں علاج کر رہے ہیں۔ جی بہت اکبر۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں ان کے نام بھی بتاؤں گا، ان کے پتے بھی بتاؤں گا، اور چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہیں، سڑک چھاپ جھولا چھاپ نہیں ہیں، بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر حضور کی امت کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ اور مجھے بتا، جس نے کسی نبی کے امتی کو غریب سمجھ کے فری دوا دی ہوگی، جب مر کے قبر میں آئے گا فرشتے حساب اور سوال کے لیے آئیں گے، فرشتے بعد میں آئیں گے، مدینے والا مصطفیٰ پہلے آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں وہ یار زمین کے اوپر اچھے کام کر جاؤ، اللہ کے بندو اچھے کام کر جاؤ۔ کتنے لوگوں کی زمینیں بک گئیں لیکن پھر بھی وہ بچا نہ پائے اپنے انسانوں کو۔ کئی ڈاکٹروں کی یہ رپورٹیں ہیں، بندہ گرا چوٹ لگی تو 3 دن بے ہوشی کا انجیکشن دے کے آکسیجن میں رکھ رہے ہیں، لوٹ کے کھا گئے غریب کو۔
اور چوٹ کچھ نہیں ہے، نشے کا انجیکشن چل رہا ڈائریکٹ، تاکہ یہ آنکھ کھول کے اپنا حال نہ بتا دے۔ یہ تباہکاریاں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ محفوظ رکھے ہاسپٹل سے مسلمان کو۔ آمین۔ اور لوگوں اگر بیماریاں آئے تو ان ڈاکوؤں کے پاس مت جانا، ورنہ یہ تمہارے گوشت کی بوٹی بوٹی بیچ دیں گے۔ اگر آفت آ جائے کسی نیک قرآن کے قاری کے پاس جانا، سورہ فاتحہ کی تلاوت پانی پہ کرانا اور صبح شام پینا شروع کر دینا۔ خدا کی قسم MBBS کا انجیکشن وہ کام نہیں کرے گا جو قرآن کی سورہ فاتحہ تجھ کو شفا دے دے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ اگر ہاں کوئی دیندار ڈاکٹر ہے تو جائیے اس کے پاس، ورنہ زندگی کی حویث لے کے لٹنے مت جانا۔ آج میں اپنی قوم سے پہلی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضور کی بہت ساری امت کی بیٹیوں کو اپنے آپ سے رو کے کہتے دیکھا ہے کہ جو کچھ تھا علاج میں چلا گیا، اب قرض اتنا ہے حضرت کہ قرض ادا کریں کہ بچوں کا پیٹ پالیں۔ جو زمین تھی وہ بھی بک گئی۔ اور یار کتنی جگہ پہ اللہ معاف کرے۔ اور یہ پیشہ بھائی میری گزارش ہے، مرنا ہے ایک دن کم سے کم حلال کے لقمے کھا کے مر جا، حلال کے لقمے کھا کے مر جا۔ کچھ مسلم ڈاکٹرز، غیر مسلموں کا تو دھرم ہی نہیں کوئی، ان کی مرضی انہیں جو کرنا ہے، لیکن میں اپنے مسلم بھائیوں سے گزارش کروں گا۔ آج ایک بات کہہ دوں، برا مت ماننا، میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں لیکن سچائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اگر ایسے نام ایک مسلم ڈاکٹر کا نام میں نے سنا، زمین کانپ گئی پیر کے نیچے کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بدن اب ساتھ نہ دے گا۔ جانتے ہو کون کون سا جرم نہ کرتے ایسے لوگ، اللہ اکبر، پیسے لے کر کے اگر شکم میں بچہ، ان علماء سے پوچھئے 110 120 دن 130 دن بچہ شکم میں ہو جاتا ہے، جسم میں جان پڑ جاتی ہے، اعضا بن جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ کچھ ڈاکٹروں کی یہاں تک رپورٹ ملی ہے کہ جو بچے دواؤں سے پیٹ سے ختم نہیں ہوتے ان کو پیٹ کے اندر ہی کینچیوں سے کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ مجھے بتا جس میں جان پڑ چکی ہے اس کا پیر کٹے گا تو اس کی چیخ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، اس کا بازو کٹے گا تو اسے درد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر کے یہ مسلم ڈاکٹرز نکالتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں خدا کو منہ نہیں دکھانا ہے، کہ تمہیں مصطفیٰ کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ کبھی سامنے اپنے بچے کو بیٹھا اور اس کا ایک پیر کا ایک انگلی کاٹ کے دکھا، اگر تو اس کی انگلی کاٹ سکتا ہے تو پھر میں سمجھوں گا واقعی تیرا جگر مضبوط ہے۔ اگر تجھے اپنے بچے کے پیر میں لگنے والی سوئی کے درد کا بھی تجھے گوارا نہیں ہو سکتا تو تجھے ادھیکار کس نے دیا ہے کہ جو بچہ بھی شکم کے اندر ہے تو اس کے ٹکڑے کر کر کے نکالے؟ یہ ادھیکار تجھے کس نے دے دیا؟ اگر نہیں سنتا ہے آ قرآن کے دامن میں آ جا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یہ ان کی کہانی ہے جنہیں پیدا ہونے کے بعد مارا گیا ہے۔ وہ گریبان پکڑ کے پوچھیں گے بابا میری خطا کیا تھی، میرا قصور کیا تھا جو قتل کیا گیا؟ اور تو نے جسے پیٹ میں کاٹ دیا، جو اپنا درد بھی بیان نہ کر سکا، جو کھل کے رو نہ سکا، جو اپنی آہ بھی تجھے سنا نہ سکا، تو نے اسے پیٹ کے اندر مار دیا۔ جب خدا کی بارگاہ میں آئے گا تو پتہ کون سا چہرہ لے کر کے آئے گا؟ رب تو یہ فرماتا ہے جو زمین پہ رحم نہیں کرتا، زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا ہے، میں بھی اس پہ رحم نہیں کروں گا۔ اور ایسے لوگ جو بے گناہوں کو قتل کریں گے، قیامت کے دن خدا خود نہیں پوچھے گا بلکہ خود مقتول سے کہا جائے گا اس سے اپنا حساب خود لے۔ اللہ اکبر، جس سے رب نظر رحمت پھیر لے اسے بچانے کے لیے کون آئے گا، اسے بخشنے کے لیے کون آئے گا؟ میں جانتا ہوں صاحب یہ وظیفے اپنی جگہ ہے، میں جانتا ہوں صاحب یہ تیجے اپنی جگہ ہے، مجھے پتا ہے شفاعت مصطفیٰ اپنی جگہ ہے، لیکن سن اگر ان کی امت کو تم نے دنیا میں آنے سے پہلے کاٹا تو یہ یاد رکھنا تجھے تیجے نہیں بخشوائیں گے، 40ویں نہیں بخشوائیں گے، 1000 برسیاں نہیں بخشوائیں گی۔ اگر چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا چاہنا تو کسی کی جان نہ لے، اگر جان جا رہی ہے آگے بڑھ جا، اپنی جان بچانے میں لگا دے۔ اگر یہ بچ گیا یقین جان کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حیا کرو، کون سا ستم نہیں ہو رہا ہمارے بیچ میں، پھر کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑ گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل مہنگا کرنا یہ گورنمنٹ کی اوقات نہیں، یہ مہنگا کر لے، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ اس نے بارشیں روک دی،
تمہارے ذرائع اس نے مہنگے کر دیے تاکہ بدلو اپنے آپ کو. تو کون سا ستم ڈاکٹر نہیں کر رہے ہیں امت پر. اور بھائی پیٹ اپنی جگہ ہے, اگر کچی چھت میں بھی زندگی گزار لے گا تو کوئی تجھ پہ آ کر کے پہاڑ نہیں گریں گے, مگر کم سے کم حلال کی روزی حاصل کرو, حلال کی روزی حاصل کرو. حرام کھا کے تم نے بلڈنگیں بنا لی تو یاد رکھنا بڑے اچھے اچھے مر گئے آ کر کے, خود بنا کے مکان چلے گئے, دوسرے ان کے مکانوں میں راج کر رہے ہیں. اس لیے یا تو تجھے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہم کہتے تیری مرضی بھائی, حلال کا بنا لے یا حرام کا بنا لے, لیکن جب تجھے چھوڑ کے جانا ہے تو پھر حلال کا بنا, تاکہ تیرے جانے کے بعد جب دوسرے رہیں تو لٹھ تجھ پہ نہ پھرے. ورنہ یاد رکھنا تیری حرام کی کمائی پہ دوسرے عیش کریں گے اور سزا تجھے ملے گی. یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں حلال روزی کی طرف جائیں. اللہ کسی بھی مسلمان کو ان ظالم ڈاکٹروں کا محتاج نہ کرے. بیماریاں آئیں پرہیز شروع کر دو, دوائیوں سے زیادہ فائدہ اللہ پرہیز میں عطا فرماتا ہے. ہاں تم لوگ سوچ رہے ہوگے یہ مولوی شوگر کی دوا نہیں کھانے دے گا, یہ مولوی ہمیں دمے کا کیپسول نہیں لینے دے گا. ہاں لے لو دوا کیپسول, میں یہ انکار نہیں کرتا, لیکن میں بتا رہا ہوں جو زمانے میں ظلم ہو رہے ہیں پھر یہ کس کی سزا ہے اور کیا وجہ ہے جو زمین ہم پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. یہی وجوہات ہے. اللہ خیر کرے ہماری قوم پر. او بھائی ستم نہ کر کسی پہ. اگر کسی کا جنازہ چلا گیا ہاسپٹل سے تو تو چاول کا حساب لگا کے مت جا, تو پیٹ میں نمک کا پانی پی کے مت جا تاکہ ناک تک کھا کے آؤں گا. کئی جگہ پہ ایسا دیکھا حضرت کہ ابھی مٹی قبر پہ مکمل نہیں ہوتی ہے, لوگ بھاگ لگا دیتے ہیں کدھر کہ جا کے تھوڑا سا کھانے وانے کا سسٹم دیکھنا. ایسا لگتا اصل کھانا تھا, میت کو تو فری میں دفنانے آئے تھے. اتنی فکریں ہو گئی کھانے کی. سوچو ہماری قوم کے اندر کیا نہیں ہے. اللہ اکبر. بڑے بوڑھوں کو جنہیں سمجھانا چاہیے تو وہی چاول کا حساب لگا رہے. 3 بھگونے بریانی بنے گی, چاول کہاں سے آئے گا. اس کے بعد ابھی جنازہ نہیں آیا, او یار اس سے پوچھ جس نے باپ کھویا ہے, کیا اس کے حلق سے روٹی اترے گی؟ جس نے زندگی کی خوشیاں کھو دی ہوں کیا وہ پیٹ بھر کے کھا پائے گا؟ جس نے باپ جیسی دولت کو کھو دیا ہو, اور بریانی اور گوشت کے حساب لگانے والے اس سے پوچھ وہ بیوہ زندگی کیسے گزارے گی جس کی زندگی کی خوشیاں شوہر کے کفن کے ساتھ بند گئی ہوں. کبھی سوچا ان کے بارے میں؟ اگر ہم نے سوچا ہوتا نا تو آج اسلام کی شہزادیاں گاڑیوں کے روڈ پہ کھڑے ہو کر کے بھیک نہ مانگتی. ہم مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, مجبوری کا. ہمارا اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا اگر اس کی قیمت 50 روپے ہے اور بندہ مجبوری میں 40 کی بیچ رہا ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا مجبوری میں کسی کو 10 روپے کا نقصان دیا جائے. یہ اسلام ہے. کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ مت تو کر رہ کے خیال آتا ہے. مجھے امید ہے میرے جانے کے بعد کچھ لوگ کہیں گے انہیں مولویوں کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو اپنی الگ بناتے ہیں. بیٹے تجھ سے زیادہ مولوی دنیا کو جانتا ہے. تو نے بعد میں جانا, مولوی نے پہلے جانا ہے یہ دنیا کہاں ہے اور کتنی ہے. فرق اتنا مولوی انٹرسٹ نہیں رکھتا ان چیزوں میں. ورنہ مجھے بتائیے کیا ان کا من نہیں ہے؟ یہ کوٹ پینٹ نہیں پہن سکتے؟ یہ مانگ نکال کے چوراہوں پہ گھومنے کہ ان کے لیے کوئی پیر کاٹ دے گا؟ یہ دنیا کے لوگوں میں سے نہیں ہے؟ کیا کسی نے مجبوری میں ان سے داڑھی رکھائی ہے؟ نہیں, یہ حضور نے یہ لباس پہنایا ہے. ہم جانتے ہیں دنیا کتنے دن کی ہے, ہمیں پتا ہے دنیا کی اوقات کیا ہے. وہ خدا را زبان کو لگام لگانا, علماء کا احترام کرنا. آج ہمارے سماج کے حالات دیکھو. میں نے کہا تھا ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. میری تقریر تبے یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ہاں ساقب میرے پاس فون آتے ہیں, لوگ اپنا درد دل بیان کرتے ہیں تو رونا آتا ہے. پھر وہی بات اپنے سماج میں رکھتا ہوں تاکہ اللہ اس بیماری کو کچھ تو دور فرما دے ہمارے بیچ سے. یہ سوچ کے درد دل آپ کے بیچ میں رکھتا ہوں. کتنی
جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے کفن خریدنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے سارا پیسہ علاج میں لگا دیتے ہیں، جائیداد بیچ کے علاج میں لگا دی، پھر بھی 1,50,000 کا قرض سر پہ ہو گیا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی کفن خریدنا مشکل ہے، اس کے باوجود لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں صاحب اتنا بریانی کے ذریعے، اب بھی تو کہتا ہے اس میں اتنا گوشت ہونا چاہیے، اتنے مسالے ہونے چاہیے، اور یار اس پیٹ کا بھرنا کیا ہے؟ پہلے کے لوگ سوکھی روٹی سے بھر لیتے تھے، آج تو جب میت کی روٹی میں چٹاخے سوج رہے ہیں، اس میں بھی تجھے ذائقہ چاہیے، اور اس سے پوچھ جو گھر میں سفید دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ گئی ہے، اس کے دل پہ آج کے بعد کیا گزرے گی؟ اس کے گھر کے کونے میں جا کے دیکھ، کسی کونے میں بیٹھ کر کے بیٹی آنسو بہا رہی ہوگی، اس بیٹی سے پوچھ اس کے دل پہ کیا گزری ہے جس نے باپ کھو دیا ہے، اس بیٹے سے پوچھ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے جس کی حضرت باپ کے جنازے کے ساتھ اٹھ جائے گی۔ اور ہمیں ہوا کیا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں اگر ہوٹلوں میں بھی تو جا کر کے یوں میز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بچے کو آواز دیتے ہیں، کہتے بیٹے ذرا ادھر آ، بچے کو بلانے کے بعد کہتے تجھے دکھائی نہیں دیا، یہ ٹیبل صاف نہیں کیا، یہ میز صاف نہیں کیا، وہاں جا کے خزا بھی دکھاتا ہے، چاہے اس کے گھر کے اندر چوہے اذان دے رہے ہو، وہاں جا کے سیٹ کی پونچھ بنتا ہے، کہتا ہے یہ گندا ہے، یہ صاف نہ کیا، اور تو نے اتنا کہہ لیا، اپنی خزا بھی دکھا دی، لیکن تجھے پتا ہے تو نے جس بچے کو آواز دی ہے، کبھی پوچھنا بیٹے یہ عمر تو تیری پڑھائی کی عمر تھی، یہ عمر تیری تعلیم کی عمر تھی، اس عمر میں تیرے پاس کتابیں ہونی چاہیے تھی، اس عمر میں تیرے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا، آخر میرے بیٹے بتا تو صحیح اس عمر میں تو نے آ کے ہوٹل میں کام کیوں کیا ہے؟ اور یہ کہہ کے دیکھنا اس کی آنکھوں میں جھانک کے وہ بچہ کہے گا میں بھی چاہتا تھا اسکول جاتا، میں بھی چاہتا تھا مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا، میری بھی خواہش تھی کہ میرے ہاتھ میں قلم ہوتا، میں بھی یہ چاہتا تھا کہ کسی کے جھوٹے برتن نہ دھوؤں، لیکن جس دن باپ کا جنازہ اٹھا میری ماں نے کہا بیٹے بستہ رکھ دے، اب تیری عمر پڑھنے کی نہیں رہ گئی ہے، دیکھ بہن بڑی ہو گئی ہے، اگر یہ گھر سے باہر جائے گی ہماری عزت چلی جائے گی، اس لیے لخت جگر جا کہیں جا کے کام تلاش کر تاکہ تیری بہن کو اور مجھے عزت سے گھر میں بیٹھ کے روٹی مل سکے۔ وہ بچہ تجھے بتائے گا میں بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن یتیمی کے داغ نے مجھے مزدوری پہ مجبور کیا ہے، میرا بھی باپ ہوتا میں بھی قلم چلاتا، لیکن جس دن سے باپ گیا ہے ماں نے اس دن سے کام پہ بھیجا ہے، اور جب شام کو 150 لے کے جاؤں گا تو یا تو اس سے راشن آئے گا یا میری ماں کی دوا آئے گی، اور یار تم جا کر کے کہتے ہو یہ ٹیبل صاف نہ کی، یہ تو نے بستر صاف نہ کیا، یہ کرسی صاف نہیں کی، جب تم بچے کو ڈانٹتے ہو تو تمہاری ڈانٹ اس وقت صرف ڈانٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد تمہیں پتا ہے جو ہوٹل کا مالک ہوتا ہے وہ یتیموں کے ساتھ کون سا سلوک کرتا ہے، انہیں جوتوں سے مارا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، اور تو ناک تک کھانے گیا تھا، کم سے کم یہ ظلم تو نہ کرتا کہ کسی یتیم کو تیری وجہ سے جوتے پڑ رہے ہیں، تو یہ ستم تو نہ کرتا تیری وجہ سے یتیم کو گالیاں مل رہی ہیں۔ اور یار کبھی ہوٹل جایا کرو، اگر چھوٹے بچے کام کرتے ملا کریں، قریب بلا لیا کرو، ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیا کر بتا بیٹے تو نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اگر نہیں کھایا ہے اپنے ساتھ پلیٹ میں شامل کر لے، یا الگ سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر، اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے سامنے کھلا، اور اس کے بعد چلتے وقت اپنی جیب سے 150 نکال، اور تو 500 کا کھا کے چلا گئے، کیا فرق پڑا تیری جیب پر؟ اگر تو 100 روپے نکال کے یتیم کی جیب میں ڈال دے، سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دے اور دعائیں دے کے چلا جا، خدا کی قسم جب شام کو بچہ واپس جائے گا ماں کے ہاتھ میں جا کر ہر دن سے زیادہ پیسہ دے گا، ماں پوچھے گی بیٹے تیری مزدوری تو 100 روپے تھی، بتائیے آج 200 کہاں سے لایا ہے؟ یتیم بچہ روئے گا، کہے گا ماں باپ تو نہ تھا لیکن ایک باپ کا جیسا پیار لے کر کے آیا تھا، جب اس نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے باپ نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہے گا ماں وہ پیار بھی دے کے گیا ہے، پیسہ بھی دے کے گیا ہے، اور تجھے پتا بھی نہیں ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا جب بیوہ یہ جملہ سنے گی خوشی میں ہاتھ اٹھ جائیں گے اور کہے گی یا اللہ جس نے میرے بیٹے کو خوشیاں لوٹا دی ہیں اس کی نسلوں کو آباد کر دے، خدا کی قسم ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، خدا کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے اتار دی جائیں۔ سوچو کتنا بڑا باغ ہے یتیمی کا، کتنا درد ہوتا ہے ان لوگوں کو جینے میں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ایسا سماج اگر آپ کو ملے اللہ توفیق دے، اگر میں جوتے لینے جا رہے ہو اور یتیم نظر آ جائے تو مارو گولی جوتے کو، جیب میں ہاتھ ڈال، یتیم کی جیب میں پیسہ ڈال دے،
خدا کی قسم یہاں یتیم کی وجہ سے تو ٹوٹی چپل پہن، پھر دیکھ جب پل صراط سے گزرے گا تو اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیں گے۔ کرنا ایسے کام، لیکن ہے کیا، حالات کیا ہے، غور کیجئے۔ یہ سماج ہے ہمارا، یہ بیٹھے ہمارے بھائی لوگ سامنے، اللہ بھلا کرے، سب کی نسلیں اللہ آباد رکھے اور سب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ذرا محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اتنے خاموش لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ دھیان سے سن رہے ہیں، اور میں اس چیز کا عادی بھی نہیں ہوں کہ آپ شور مچائیں مجھے مزہ آئے۔ مزہ تمہارے شور سے نہیں لینا، مزہ تو تب آئے گا جب مصطفیٰ مسکرا کے کہہ دیں گے آ جاؤ، جب دنیا سو رہی تھی تم بیٹھ کے میرے مدینے والے میری باتیں، میری گلیوں کی باتیں، میرے شہر کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، تب مزہ آئے گا، آج کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہاں غور سے سننا ہمارے سماج میں کیا نہیں ہو رہا ہے آج۔ اللہ اکبر، دیکھے ہوں گے آپ نے اکثر جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو ہمارے سماج میں لوگ ہوتے ہیں کچھ الگ طرح کے لوگ ہوتے، تو وہ ان کا بھتیجا لگتا ہے رشتے میں، جو یتیم ہوا ہے بھتیجا، سگا بھائی دنیا سے گیا تو تیجے تک تو بھتیجوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے، کہتے نہیں نہیں بیٹے اداس نہ ہونا، باپ نہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ تیجے تک بڑا پیار دیں گے، کیونکہ تیجے تک اکثر مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں نا 3 دن تک، تو لوگ تو دکھانے کے لیے بھتیجوں کو سینے سے لگا کے رکھے گئے، اور 3 دن کے بعد پھر بھول جاتا ہے کہ میرا بھتیجا کدھر ہے، میری بیوہ بھاوی کہاں ہے، پھر اپنی مستیوں میں مست ہو جاتا، چور ہو جاتا اپنی خوشیوں میں، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے پھر، اللہ اکبر، پھر اپنے گھر میں گوشت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ادھر یتیم کے گھر عید کے دن بھی گوشت نہیں ہے۔ یہ ہمارا سماج ہے، عید کے دن بھی گوشت نہیں ہے۔ اگر قسمت سے بکرا اس نے کاٹ لیا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ محلے میں غریب کون ہے، کون ایسا جس نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا ہوگا مہنگے کی وجہ سے، یہ نہیں، یہ دیکھے گا وہ کون لوگ ہیں جو ہر 8ویں دن بکرا کھاتے ہیں، اس کے ہاں بھیجتا بوٹی چھانٹ کے، جو ہر 8ویں دن بکرا کھا رہا ہے۔ اور یار جو کھا رہا ہے اس کو تو اللہ دے ہی رہا، کم سے کم آج اس کے دسترخوان پہ بکرا بھیج دے جس نے کبھی کھایا ہی نہ ہو، پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں۔ تو ہم دنیا کو کھلا دیتے، اس دن بھتیجے بھول جاتے ہیں۔ ہوگا کوئی رشتہ دار، اور کتنی بار ایسا بھی ہوتا بھائی، کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اگر اپنا بچہ کوئی اچھی چیز کھا رہا ہے یا گوشت کھا رہا ہے یا اچھا کھانا کھا رہا ہے، اور بھتیجا اگر یتیم سامنے سے آ گیا، اشارہ کر کے کہتا اندر چلا جا، وہ دیکھ تیرا بھائی آ رہا ہے، اس کی نظر لگ جائے گی، یہ کہہ کے اپنے بچوں کو اندر ڈالا جاتا، جائی اس کے سامنے مت کھا، ہٹنا یہاں سے، وہ دیکھ لے گا۔ او بھائی، قیامت کی نشانیاں پوچھنے والوں، اگر یتیم بھتیجوں کی نیت پڑنے لگ جائے کھانے پہ تو سمجھ لینا قیامت سر پہ آ چکی ہے۔ آج کہاں گیا وہ پیار جو رشتہ داروں کو دکھا کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے؟ کہاں ہے وہ محبت جو رشتہ داروں کو دکھا کر کے بڑے بڑے لمبے لمبے نغمے الاپ رہا تھا کہ نہیں خود فاقے رہ لوں گا، اپنے بھائی کے بچوں کو نہیں فاقے سے سونے دوں گا؟ ایک بار بھی پوچھا جا کے کہ تمہارے گھر سے آج دھواں کیوں نہیں اٹھا؟ تمہارے گھر سے آج گھر کے کھانے کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ پوچھا کبھی؟ او یار، ہم اس سماج میں رہ رہے ہیں آج جس کے امیر چچاؤں نے غریب بھتیجیوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایک ہی خاندان میں 2 بھائی ہوتے، اگر ایک کو اللہ نے دولت دے دیے تو اپنے بیٹی کی جہیز میں 4 پہیہ دے رہا ہے۔ تو 4 پہیہ دے رہا، پلٹ کے بھی تو دیکھ تیرے پڑوس میں تیری بھتیجی غریب بیٹھی ہے، کیا اس کے باپ کی بھی اوقات ہے وہ 4 پہیہ دے سکے؟ اگر دے گا تو کہاں سے دے گا؟ تو اپنی ناموری کے لیے اپنی بھتیجی کا جینا حرام کر رہا ہے۔ اگر تجھے پتا ہے نا تیری بھتیجی غریب ہے اور تجھے پیسے والا اللہ نے بنایا ہے، 4 پہیہ نہ دے، 2 پہیہ اپنی بیٹی کو بھی دے دے، 2 پہیہ غریب بھتیجی کے لیے بھی انتظام کر دے۔ یہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ ایسا مولوی آ جائے جو 100 روپے لے کے جنت کا ٹکٹ بانٹ جائے، مولوی کے باپ کی یہ جنت جو تو لے لے گا؟ کرو
عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں تو خیالی خواب مت دیکھو۔ دعائیں بڑی بات ہے، ثواب کی محفلیں بھی بڑی ہیں، لیکن یہ ایسے کام ہے کوئی دعا کرے نہ کرے، خدا کی قسم تو قبر میں بعد میں پہنچے گا۔ اگر تو نے کسی غریب کو نبھایا ہے نا تو تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، تیری قبر کو جنت کی کیاری پہلے بنا دیا جائے گا۔ کام اچھے کر جاؤ اپنے جیتے جی۔ کتنے ظلم کرتے ہیں ہم اپنے سماج پہ، ہم اپنوں کے ہی نہ ہو سکے تو ہم غیروں کے کیا ہوں گے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور یہاں بیٹھو گے، یہ کولر لگا دیں، یہ اے سی لگا دیں، اب 1 گھنٹے کے لیے آیا یہ مولوی، اس کے لیے کیا کیا لگا گا؟ میں کہتا ہوں مولوی 5 منٹ گرمی میں ٹھیک، لیکن کم سے کم اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے سگے غریب بھائی کا بھی تو خیال کر لیا۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ناموری کی پرواہ ہے، شہرت چاہیے۔ لوگ جانے کے بعد ہمارا سماج تو چندے بھی وہاں دیتا ہے جہاں اعلان 6 بار کیا جاتا ہو، جہاں گلے میں ہار ڈالے جاتے ہوں۔ 5000 دیے پدھان نے، آؤ لگاؤ نعرہ پدھان کے نام کا، نعرہ پدھان کے باپ کا ہو گیا۔ صدا نعرہ مصطفیٰ کا تھا اور قیامت تک نعرہ صرف میرے مصطفیٰ ہی کا لگتا رہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کے نعرے نہ لگا۔ اگر زندگی بھر نعرہ لگانا ہے تو آمینہ کے لال کا نعرہ لگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو پیسہ بھی وہاں دے رہا جا کے جہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ کبھی ان مدرسوں کو بھی دیکھ لیا کرو جن کو چندے دینے کوئی تیار نہیں، تنخواہیں 5-5 مہینے کی چڑھ گئی ہیں۔ مانا کہ یہاں نام نہ ہوگا، جا آنکھیں بند کر کے جا کے دے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم شہرت کے بھوکے ہو گئے، ہم تو کام بھی شہرت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، غریب بھتیجیوں کا بھی خیال کر لیا کرو۔ اگر اپنی بیٹی کے لیے عالیشان جہیز کا انتظام کیا گئے تو کم سے کم بھتیجی کے لیے بھی آدھا پیسہ تقسیم کر کے غریب بھتیجی کی رخصتی کا انتظام کر دے۔ اگر یتیم بھتیجی تیرے سامنے ہے تو جتنا پیار اپنی بیٹی سے کرتا ہے اتنا پیار یتیم بھتیجی سے بھی کر لیا کر، ورنہ یاد رکھ تو نہیں جانتا ہے جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے اپنوں کی زندگی میں کوئی خوشی کا دن آتا ہے تو اسے اپنے بہت یاد آیا کرتے ہیں، اپنے بہت یاد آیا کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو صاحب، جب میرے حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو رخصت کیا تھا، تم نہیں جانتے حضرت ام سلمہ سے میرے حضور نے فرمایا تھا، ام سلمہ گھر میں اگر کوئی چادر ہو تو لاؤ، کوئی نئی سی چادر ہو تو لاؤ۔ حضور کس لیے کہا؟ آج مجھے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے علی کی چوکھٹ پہ بھیجنا ہے۔ حضرت ام سلمہ گئی ہیں اور جانے کے بعد آپ کہیں آئی ہیں واپس، اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتی ہیں حضور گھر میں تو کوئی نئی چادر نہیں ملی، کہا کوئی پرانی چادر ہوگی وہی لے کے آؤ۔ کہتی ہاں حضور یہ میرے پاس ایک چادر ہے۔ حضور نے اس چادر کو لیا ہے، جانتے ہو 17 پیبند چادر میں لگے تھے، میرے نبی نے بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا تھا فاطمہ یہ 17 پیبندوں والی چادر قبول کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ یہ کہہ کہ مصطفیٰ نے بیٹی کے سر پہ 17 پیبندوں والی چادر رکھی ہے۔ اس کے بعد حضور باہر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا یا رسول اللہ کا جی کا آپ کی بیٹی فاطمہ بڑی بے قرار ہے، بہت زیادہ رو رہی ہیں، سب نے چھپایا ہے، چپ نہیں رہی ہیں۔ میرے حضور نے اتنا سنا دوڑ کے آ جاتے ہیں، آئے سیدہ فاطمہ کے قریب اور کہا تھا بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ جیسی اتنی بات کہی ہے، میرے حضور کے سامنے نبی کی شہزادی کھڑی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا بابا آج مجھے ماں خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کاش اگر ماں خدیجہ ہوتی تو جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو مائیں ماتھا چوم کے دعائیں دیا کرتی ہیں، نصیحت بھی کیا کرتی ہیں، لیکن آج فاطمہ جا رہی ہے، دعا دینے والی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے، ہاں جب آج جو کائنات کو دلاسا دینے آیا تھا اس نبی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، صبر کا پیمانہ چھلک گیا، میرے حضور کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔
گئی, بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا تھا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ, تمہاری ماں جب دنیا سے گئی تھی میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے کے گئی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ میری بیٹی کو کبھی رونے مت دینا. میرے آقا نے کہا تھا اے فاطمہ مجھ سے خدیجہ نے وعدہ کیا تھا میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی محسوس مت ہونے دینا. اے فاطمہ ساری زندگی میں نے تجھے باپ کا پیار بھی دیا ہے, میں نے تجھے ماں کا پیار بھی دیا ہے, لیکن آج کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ. یہ کہہ کے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا اے فاطمہ جیسے آج تک تجھے محمد نے ماں کا پیار دیا ہے, آج اسی طرح ماں کی دعاؤں کی طرح محمد تجھے دعاؤں کے سائے میں رخصت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور صاحب جب اپنے چلے جاتے ہیں تو بڑے یاد آیا کرتے ہیں. اس لیے اگر پڑوس میں کوئی یتیم غریب ہے, کوئی اپنا بھتیجا یا بھتیجی یتیم ہے اور تیری بیٹی دلہن بنے تو تیری بھتیجی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کاش آج میرا باپ ہوتا تو میرے ہاتھ بھی مہندی سے رنگین ہوتے, آج میرا باپ ہوتا تو آج میرے بھی دروازے پہ بارات آتی, کوئی میری زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا. اگر تیرے ہوتے ہوئے بھتیجی کے دل میں یہ خیال آیا لعنت ایسی زندگی پر کہ تیری بیٹی 10,000 کا جوڑا پہنے اور غریب بھتیجی ایک نئے جوڑے کو طرف جائے, اور یار اپنی بیٹی کو 500 کا پہنا دے, غریب بھتیجی کو 1000 کا پہنا دے, کوئی راضی ہو نہ ہو لیکن یقین جان کوئی راضی نہ بھی ہوگا تو نبی کی فاطمہ تجھ سے راضی ہو جائے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی کرو مسلمان بنو یار, مسلمان بنو. تم کہو گے کلمہ پڑھتے ہیں, میں یہ بات نہیں کہتا, صحیح بات یہ ہے کہ عاشق بنو, عاشق بنو. خدا کی قسم تو 10,000 کا دسترخوان پہ اپنے لیے کھانا سجا, پورے ہندوستان کی ہر ویرائٹی اپنے دسترخوان پہ رکھ اور پھر کھا کے ناک تک اٹھ, مزہ نہیں آئے گا. لیکن اگر صرف تیرے آگے گوشت کی 2 بوٹی رکھی ہوں اور تیرے آگے کچھ نہ ہو اور سامنے غریب بہن رہتی ہے, یہ غریب بھتیجی سامنے ہے, وہ اپنے آگے کا کھانا لے جا اور خود نہ کھا, اس غریب کو کھلا. خدا کی قسم جب تیرا غریب بھائی بہن بھتیجا اس کھانے کو کھا کے مسکرائے گا نا تو 10,000 کا کھانا کھا کے تجھے وہ سکون نہیں ملے گا جو 2 بوٹی غریب کو کھلانے کے بعد اللہ تجھے سکون عطا فرمائے گا. پھر دیکھو مزے کتنے آتے ہیں, اپنے آگے کبھی کبھی کھلا کے دیکھو. کریں گے نا انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. اور ڈنڈی مارنے تو نہیں بیٹھے یہاں پہ, اگر مزے لینے آئے تو اٹھ کے چلے جاؤ. مجھے صرف وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو حضور کی باتوں کو عمل کی نیت سے سنا کرتے ہیں. ہم تو مجمع کے بھی عاشق نہیں ہیں کہ مجمع ہو نعرے لگیں, ارے جیب میں رکھ یار نعرے, کم سے کم وہ تو سن لے جو ہم کہنے آئے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا بات پوری نہیں ہوتی, نعرے لگ گئے, نہ اسے ہی پتا کیوں لگا نہ اسے ہی پتا کیوں لگایا. مہربانی کرو بات کو یہاں لانے کی کوشش کیا کرو, دل پہ لکھا کرو. اور یار ایک بات اور کہہ کے چلا جاؤں, ہم لوگ زیادہ تر نا زندگی بیٹوں پہ لٹاتے ہیں, بیٹیوں پہ بھی لٹایا کرو. باپ چلا جاتا ہے نا, تم نے دیکھے ہوں گے اٹھتے جنازے, کچھ دیر بیٹا روتا ہے باپ کے جنازے پہ, کچھ دیر, اس کے بعد وہ آنسو پوچھ لیتا ہے. سگریٹ پینے والا تو سگریٹ پی رہا ہے, مسالہ کھانے والا ہے تو باہر کھا کے مسالہ ڈال کے کھڑا ہے, حساب لگا رہا, پان وہ تختے کہاں سے آئیں گے, یہ کہاں سے آئے گا, وہ اٹھ کے کھڑا, قدم رو لیا تھوڑی دیر. لیکن تم نے دیکھا ہوگا جب باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہو نا اور بیٹیاں جب آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو جب تک جنازہ گھر سے چلا نہیں جاتا ہے باپ کے جنازے سے بیٹیاں اٹھا نہیں کرتی. اور اٹھتے ہیں نا جنازے, کبھی دیکھنا بیٹیاں باپ کے جنازے کے ساتھ بھاگتی ہیں, انہیں ایسا لگتا ہے جیسے جینے کا مقصد ختم ہو گیا, اور رو کے کہتی ہیں جانے والوں صرف باپ کا جنازہ کیوں لے کے جا رہے ہو, ہمیں بھی لے جا کے باپ کے جنازے کے ساتھ دفن کر دو. یہ بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے. اور باپ ہی اگر زندہ رہ جائے نا تو پھر بیٹیوں کی خیر نہیں ہے. بدلو اپنے طریقے. اللہ اکبر صاحب, کبھی کبھی بیٹے وہ کام نہیں کرتے جو بیٹیاں کام کر جاتی ہیں. لگ رہا ہوگا برا کہ یہ تو ہماری برائی کرنے بیٹھ گیا, یہ سچائی ہے. اگر آزمایا نہ ہو تو آزما لینا. تمہارے باپ اگر پردیس میں ہوں اور تم گھر میں سو رہے ہو
اور باپ یہ کہہ جائے کہ رات کو آ جاؤں گا تو موبائل چلاتے چلاتے سو جائے گا، لیکن صبح کو باپ سے پوچھنا بابا جب رات آئے تھے تو دروازہ کس نے کھولا تھا، یہ پوچھنا اپنے باپ سے کہ دروازہ کس نے کھولا تھا۔ یقیناً باپ کہے گا کنڈی پہلی بار کھٹکھٹائی تھی، اٹھ کے دروازے پہ بیٹی دوڑی چلی آئی تھی۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، اگر کوئی نام بغیر بتائے چلا جائے نا تو بیٹیوں کو نیند نہیں آتی ہے، بیٹا چین سے سوتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا پیار ہے، ہم کتنا بھی پیار کر لیں باپ سے بیٹی سے زیادہ پیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے گزارش ہے جو کٹوا دیتے ہو نا ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، اللہ سے تو ڈرو لیکن کم سے کم اپنی زندگی کا سہارا کٹوا رہے ہو تم۔ صرف اس خیال سے بیٹے کو عزت دیتے ہو کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ آج کل بڑھاپے کے سہارا بیٹا نہیں بیٹیاں بنا کرتی ہیں۔ جب بیٹے دھکا دے دیتے اور تجھے روٹی تک ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا اور بیٹی کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے باپ کو روٹی نہیں دی، اللہ کی قسم کتنی بھی دور رہتی ہو دوڑ کے آتی ہے، وہ کہتی بابا اداس نہ ہو، ابھی روٹی کھلانے والی تیری بیٹی زندہ موجود ہے۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، ہمیں صرف بیٹے پیارے ہیں، بیٹیاں پیاری نہیں۔ اور خدا را مہربانی کرو، مجھ سے فرمائش بھی کی گئی اور بات بھی آ گئی ہے، بتا دوں کبھی کبھی بیٹیاں وہ کام کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ کتنے لوگوں کو ابھی ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن ہوا اور وہ کرونا کا جب بوال پھیلا، سگا بیٹا باپ کا جنازہ چھونے تیار نہیں تھا، سگا بیٹا۔ اور کس کے لیے زندگی لوٹا رہے ہو؟ یہ جو تمہارے جنازے کو اپنی جان کی فکر میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور تو کیسا بیٹا ہے کہ جس کے جسم سے تو پیدا ہوا ہے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے؟ کرونا چھوڑ یار، کبھی بیٹے باپ کو قبر میں اتارنے نہیں اترتے، غسل دینے تیار نہیں بیٹا باپ کو۔ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہو تم جو تمہیں غسل تک نہیں دے سکتے؟ جو غسل نہیں دے سکتا ضرورت پڑی تو تجھے خون دے دیں گے۔ وہ ایک باپ تھا، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا اس باپ کو، لیکن اس کو بڑی بیٹی اللہ نے دی تھی تو اسے بیٹی ہونا بوجھ لگ رہا تھا بیٹی کا۔ جلدی جلدی بیٹی کی شادی کر کے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا گھر سے۔ 10 سال گزر گئے، کبھی بیٹی کے سسرال نہیں گیا۔ یہ سماج ہے ہمارا، ذرا سی بات سمجھی سے ہو جائے تو بیٹیوں سے تعلق توڑ دیتے، شرم نہیں آتی؟ کئی سال ہو جاتے بیٹی کے دہلیز پہ قدم نہیں رکھتا، کیوں؟ سمدھی سے نہیں بنتی میری۔ سمدھی کے چکر میں اپنے جگر کا ٹکڑا تو نے چھوڑ دیا۔ کون سا جملہ بولوں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی مونچھ کی خاطر اپنی بیٹیوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں؟ ارے اکھیڑ کے پھینک تو ایسی مونچھ کو جو اپنوں سے دور کرتی ہے۔ سوچو 10 سال ہو گئے بیٹی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اگر 4 دن باپ کو نہ دیکھے تڑپ جاتی ہے، 4 دن باپ نظر نہ آئے چھپ چھپ کے رونے لگتی ہے۔ ایک دن کے لیے سسرال والے پابندی لگا دے کہ میں کہ نہیں جائے گی، اسی وقت سے رونا شروع کر دیتے۔ اور بیوی ایک دن کہہ دے اپنے ابا کے ساتھ نہیں کھاؤ گے روٹی، 3 بار کہہ بے تو نے صحیح کہی، قبول ہے 3 بار کہی تھی، الگ ہونے کو 6 بار کہہ کے رکھتا۔ یہ اتنا بڑا فرما بردار ہے بیوی کا۔ بیوی کے بھی حق ہے، میں انکار نہیں کرتا، اس کا بھی حق ادا کر، لیکن باپ کو ستا کے کوئی حق ادا نہیں ہوتا۔ سن رہے ہیں نا میری بات؟ ارے بولو ہاں، بس سنیے اور دل کے اندر رکھیے میری بات کو۔
تو یہ ہمارے بیٹوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھو تو صحیح 10 سال ہو گئے بیٹی کے گھر نہیں گیا، اس نے بیٹوں کی شادیاں کی، الگ الگ جائیداد بانٹنے کی باری آئی، 4 بڑی بڑی میلیں تھیں، بڑی بڑی میلیں 4 تھی، اس نے چاروں بیٹوں کو ایک ایک میل دے دی، چاروں بیٹوں کے جائیداد نام کر دی، لیکن بیٹی کو کچھ نہ دیا اور 10 سال سے اس کے دروازے پہ بھی نہیں گیا۔ اتفاق دیکھیے، مرضی قدرت کی کہ درد اٹھا پیٹ میں، جب پیٹ میں درد اٹھا اس کے ڈاکٹر کے پاس لوگ لے کر کے گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا کہ تمہارے گردے فیل ہو چکے ہیں، اب تمہاری زندگی کا وقت کم رہ گیا ہے، کا کوئی راستہ ہوگا علاج کر۔ اس نے کہا علاج سے ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ گردے بدلے جائیں گے۔ جیسی اتنی بات کہی، دولت والا تھا، پیسے والا تھا، گھمنڈ تھا اپنی امیری پہ، کہنے لگا ڈاکٹر جتنا پیسہ چاہیے اتنا پیسہ لے لے، جلدی سے دوسرے گردوں کا انتظام کر دے۔ گردوں کا بھی اپنا ایک قانون ہے، ہر کسی کا گردہ نہیں پڑا کرتا ہے، جب کوئی اپنا گردہ دیتا ہے تبھی گردہ کام کیا کرتا ہے، یہ گردے کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی بھی گردہ دے گا تجھے شفا نہیں ملے گی، تجھے فائدہ تبھی ہوگا جب تیرا کوئی اپنا گردہ دے گا۔ جب اس نے اپنے کی بات سنی، بڑا گھمنڈ تھا 4 بیٹوں پہ، اسے لگ رہا تھا میں نے ان کے 4 بیٹوں کے میلے نام کی ہیں، پوری زندگی بیٹوں کے نام کر دی۔ اس نے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا تھا بیٹے مجھے ایک گردے کی ضرورت ہے، میں کچھ دن دنیا میں جینا چاہتا ہوں، میرے بیٹے مجھے ایک گردہ دے دو۔ جب اتنی بات بیٹے نے سنی ہے، کہنے لگا تمہاری زندگی تو کٹ گئی، ہم اپنا گردہ دے کر کے اپنی زندگی کیوں برباد کریں؟ یہ کہہ کے بیٹے نے گردہ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ چاروں بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کیا۔ جب 4 بیٹے گردہ دینے سے انکار کر چکے صاحب، پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر اب مجھے جلدی سے اندر لے چل، میرا علاج کر، اگر زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا، نہیں ہوگی تو مر جاؤں گا، اب تو کوئی گردہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے چلا گیا اور بیٹوں سے الگ اس نے چہرہ موڑا۔ جیسی اندر گیا ہے، ساری رشتہ داری میں خبر ہو گئی ہے کہ فلاں سیٹ جو ہے اب زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، اب ختم ہونے والے ہیں۔ بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر گردہ نہیں ملے گا تو یہ مر جائے گا، کہا اب گردہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، لگتا کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جیسی اتنی بات رشتہ داری میں پہنچی ہے، بات ہوتے ہوتے یہی بات بیٹی کے سسرال تک پہنچ گئی۔ جب بیٹی کے کان میں یہ بات پہنچی ہے کہ باپ بیمار ہے، بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ بیٹی کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگایا اور سیدھے اس ہاسپٹل میں آئی ہے جہاں پہ باپ کو بھرتی کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس آ کر کے باپ کا نام لیا، کہنے لگی فلاں نام کا مریض کی جگہ ہے، کہا کیا کرو گی؟ کہا سنا اسے گردے کی ضرورت ہے، کہا ہاں ہے تو، کہا جلدی کر میرا گردہ نکال لے اور اس کو گردہ ڈال دے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اپنا نام تو بتا، اس نے کہا نام نہ پوچھ، کہیں نام کے چکر میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے جلدی کر میرا گردہ نکال لے۔ کہا کون ہے؟ کہا میں اس کے رشتہ دار ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد جلدی سے ڈاکٹر نے آپریشن کیا، لڑکی کا گردہ نکالا، باپ کے گردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد جب بچی کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کے جانے لگی، ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی جا رہی ہے، کم سے کم یہ تو بتاتی جا کہاں کی رہنے والی ہے، اگر یہ مجھ سے پوچھے گا گردہ کس نے دیا ہے تو کیا بتاؤں گا؟ اس نے کہا نام نہ پوچھ، اگر ہو سکے تو کاغذ قلم دے دے۔ ڈاکٹر نے کاغذ قلم دیا ہے، بچی نے خط لکھا ہے، لکھنے کے بعد طے کیا، بند کرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ، اسے کھول کے مت پڑھ لینا، اور کہا سن اگر وہ مریض جو اندر پڑا ہے وہ باہر نکل کے آئے اور میرے بارے میں اگر پوچھے تب یہ خط دینا ہے، اس کے پوچھے بغیر خط مت دے دینا۔ یہ کہہ کے اس نے خط دیا کہ اس کے پوچھے بغیر خط مت دینا۔ یہ کہہ کے بیٹی چلی گئی۔ اللہ اکبر، کچھ دن کے بعد جب یہ امیر، یہ دولت والا شفا یاب ہوا ہے، جب اس کے رشتہ دار آئے ہیں، کہنے لگے گھر چلو، اس نے کہا نہیں گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے ڈاکٹر کے اس کمرے میں لے کے چلو۔ کہا کس لیے؟ کہا مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کہا کس بات کا شکریہ؟ کہا میرے بیٹوں نے تو گردہ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ ڈاکٹر ہی کی مہربانی ہے آج جو میں زندہ ہوں۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر کے کیبن میں آیا ہے، آنے کے بعد کہا تھا ڈاکٹر تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میری زندگی بچا لی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا او یار شکریہ میرا ادا نہ کر، اگر ادا کرنا ہے تو اس بچی کا شکریہ ادا کر جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے۔ جیسی اتنی بات اس نے سنی ہے، کہتا کس نے گردہ دیا؟ میرے اپنوں نے تو انکار کر دیا تھا۔ کون تھا جو گردہ دے کر کے گیا؟ کا نام تو نہیں پتا ہے۔ کہا کہاں کی رہنے والی ہے؟ کا پتہ بھی نہیں بتایا ہے۔ کہا آپ کا
کہاں تلاش کروں؟ کہا یاد آیا جب وہ گئی تھی تو ایک خط دے کر کے گئی تھی، اللہ اکبر، اس نے دراز کھولی ہے، دراز میں سے خط نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد کہا یار یہ دیکھ یہ خط دے کے گئی ہے، اب ذرا سننا۔ جیسی اس نے وہ خط نکالا ہے، نکالنے کے بعد کھولا اور کھول کر کے پڑھا ہے، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا بتا تو صحیح یار یہ خط کس کا ہے، اور اس خط میں ایسا کیا ہے جو تو زمین پہ بیٹھ گیا تیری آنکھیں برس گئیں؟ اس نے کہا ڈاکٹر کیسے بتاؤں، دل دھڑکنیں پڑ گئی ہیں، لب کانپ رہے ہیں، بتانے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا بتا تو صحیح یہ خط کس کا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر یہ میری اس بیٹی کا خط ہے جس کے دروازے پہ شادی کے بعد میں 10 سال سے نہیں گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا کیا بتاؤں؟ کہا پڑھ کے سنا خط میں کیا ہے۔ تب اس نے خط پڑھنا شروع کیا تھا، بچی نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے باپ، ایک مجبور بیٹی کا سلام، ناراض باپ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اس کے بعد نیچے لکھا تھا اے میرے باپ میرے نکاح کو 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے مجھے سسرال آئے ہوئے، تم 10 سال سے میری دہلیز پہ نہیں آئے ہو۔ میرے باپ مجھے یہ نہیں پتا ہے کس بات سے تم ناراض ہو، مجھے یہ بھی نہیں پتا میری خطا کیا ہے، بابا مجھے یہ بھی نہیں پتا میرا قصور کیا ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں 10 سال گزر گئے تیرا انتظار کرتے کرتے لیکن تم نہیں آئے ہو۔ کہا بابا جب عید کا چاند نظر آتا ہے دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھا کرتی ہے، لیکن تیری بیٹی جب عید کا چاند دیکھنے دنیا چھت پہ جاتی ہے تو تیری بیٹی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس امید میں کھڑی ہوتی تھی شاید اس بار میرا باپ آتا ہوگا، شاید اس بار میرا باپ آتا ہوگا۔ بابا 10 سال میں کتنی عیدیں گزری ہیں، دنیا نے نئے کپڑے پہنے کے اتار دیے ہیں، لیکن میرے باپ 10 سال میں سب نے عیدیں کی ہیں، لیکن تیری بیٹی نے عید نہیں دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بیٹی نے لکھا تھا اے میرے باپ میں تمہارے پاس یہ خط لائی ہوں، یہ خط دے کے جا رہی ہوں، میرے باپ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا قصور کیا تھا، تم نے جائیداد تقسیم کی ہے تو اپنے 4 بیٹوں کو جائیداد تقسیم کر دی۔ بابا میں یہ بھی شکایت نہیں کرتی ہوں کہ تم نے مجھے دولت کیوں نہیں دی ہے، تم نے مجھے جائیداد کیوں نہیں دی ہے، شاید مجھے اس لائق نہیں سمجھا تھا جو تم نے مجھے دولت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد بچی نے لکھا تھا اے میرے باپ میں گھر کے اندر تھی، مجھے پتا چلا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، بھائیوں نے کردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، بابا میں برداشت نہ کر سکی، میں دوڑ کے آ گئی اور میرے باپ میں کردہ دے کر کے جا رہی ہوں، آپ پہ احسان نہیں کیا ہے۔ اے میرے باپ اگر جائیداد نہ دی تم نے تو کوئی بات نہیں، 18 سال سینے سے لگا کے پال لیا تھا، میرے باپ کا یہ احسان کم تھا، 18 سال تک بیٹی کہہ کے پکارا تھا، کیا یہ احسان کم تھا؟ اے میرے باپ 18 سال کے لقمے کے بدلے میں اگر تم جان بھی مانگو گے تو میں بیٹی ہوں بابا، ہنستے ہنستے جان دے دوں گی، انکار نہیں کر سکتی۔ اور نیچے لکھا تھا اے میرے باپ میں جا رہی ہوں، اس احسان کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہی ہوں، بس اتنا اے میرے باپ اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو اتنا کر لینا، اگر میرا انتقال ہو جائے آ کر کے میرے جنازے کو کاندھا دے دینا۔ میں یہ چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے اور تو نہ ہو تو کوئی مجھے بد نصیب نہ کہہ سکے، بلکہ جب جنازہ میرا ہو کاندھا تیرا ہو تو جو دیکھے گا بد نصیب نہ کہے گا، بلکہ یہ کہے گا مبارک ہو بد نصیب بیٹی کا نہیں، وہ دیکھو خوش نصیب بیٹی کا جنازہ گزر کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ یہ بیٹی ہوتی ہے صاحب، کوئی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں۔ اللہ توفیق دے تو بیٹیوں کا خیال رکھنا، بیٹیوں سے پیار کرنا۔ اور میں گزارش کروں گا یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی کسی بھائی کا بہن کا بھائی ہوگا، کسی ماں کا لال ہوگا، کسی باپ کا بیٹا ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں او بھائی آج جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، اور اس کو کہو تو میٹھا ظلم جو محسوس بھی نہ ہو اور کام بھی کر جائے، وہ جانتے ہو کون سا ظلم ہے؟ وہ بیٹیوں پر ظلم ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد جب بیٹیاں کا جی کرتا ہے نا کہ ہم اس دیوار کو دیکھیں جو دیوار میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، میں وہ چارپائی دیکھ کے آؤں گی جس پہ میرا باپ لیٹا کرتا تھا، یہ سوچ کے بیٹیاں جب میں کے آتی ہیں تو بھائیوں کے چہروں پہ بارہ بج جاتے، بھاویے ان کی زبان کے تیور بدل جاتے، کڑوے لہجے ہو جاتے، اور دیکھ کے منہ بگاڑ لیتے۔ بہنوں کو باپ یاد آ جاتا ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسی ایسی بدبخت عورتیں گھروں میں آ جاتی ہیں کہ منہ پہ تانے دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں زیادہ چکر نہ لگایا کر، تیرے آنے سے میرے گھر کا سکھ جاتا ہے۔ ایسی بھی عورتیں آ جاتی ہیں، اور ظالم زبان کو لگام دے، تو جس گھر کی چھت کے نیچے بیٹھی ہے وہ تیرے باپ کی چھت نہیں، جسے تانا دے رہی ہے یہ اس بیٹی کی باپ کی چھت ہے۔ اس نے اس گھر میں بچپن میں مٹی لگائی ہے، اپنے ہاتھ سے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے چھت پٹوائی تھی اس بیٹی نے، آج جسے تانا دے رہی ہے تو۔ خدا کی قسم جب یہ تانے بیٹیوں کو ملتے تو بیٹیوں کو باپ یاد آ جاتا۔ وہ ابھی جلدی کا قصہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی کہانی ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا۔ کسی کے دروازے پہ بہن آ گئی تھی، اس کا شوہر ہاسپٹل میں تھا، اور جانتے ہو بہن کے حصے میں 40 بیگھے زمین تھی، وہ زمین اپنے بھائی کو دے کے آئی تھی کہ بھائی میں کیا کروں گی، میری طرف سے یہ تیرے لیے تحفہ ہے۔ ایسی بہن تھی، اور قسمت کب کیسے پھیر ڈال دے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اتفاق سے حالات بگڑے، شوہر اسپتال چلا گیا، علاج کے لیے پیسہ نہ تھا، وہ بہن اپنے بھائی کے دروازے گئی اور یہ سوچ کے گئی تھی کہ شاید میرے بھائی کے دروازے سے میرا یہ کام ہوگا، مجھے 1-8 لاکھ مل جائے گا، میرے شوہر کی زندگی بچ جائے گی۔ جس بہن نے 40 بیگھے بھائی کو زمین دی تھی، وہی بہن جب گئی اپنے بھائی کے دروازے پہ تو جانتے ہو بھائی نے دھکا دے کے نکالا تھا اور کہا تھا تیرا کچھ نہیں ہے، زندگی موت ہو یا زندگی ہو، جا اپنی تقدیر سے خود لڑ، ہم نے ٹھیکہ لے لیا تیرے علاج کا۔ اور یار تو بتا جب یہ تانے اس بھائی نے بہن کو دیے ہوں گے تو بہن کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اتنا صفاق معاشرہ ہے ہمارا، اتنا ظالم معاشرہ ہے ہمارا۔ اس ظلم کے بعد اگر پھر بھی یوں کہو جبریل کیوں نہیں اتر رہے مدد کے لیے، تو بے وقوفی ہے تمہاری۔ پہلے 313 کا کردار پیدا کرو، پھر دیکھو آسمان سے مدد اترتی ہے کہ نہیں۔ کردار تو اچھے کرو، تو خون پی بھائی کا اور جبریل تیری مدد کو اترے۔ ارے شکر کر ادا اللہ کا، احسان مان مصطفیٰ کا، جتنے تو ظلم کر رہا ہے اس کے بدلے میں تو زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، پتھر برسنے چاہیے تھے، یہ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے خدا کی قسم یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں ہے۔ ہاں رحم کرو اپنے اوپر، بدلو اپنے طریقے۔ او یار بھائیو گزارش ہے، باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹیاں گھر آئیں نا تو چہرہ بگاڑ کے ان سے ملاقات نہ کرنا۔ یہ محفلیں رکھتے ہیں نا ہم ایصال ثواب کی، تاکہ ابا بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، جانتے ہو اسی لیے تو ابا کی روح خوش ہو، یہی تو مقصد ہوتا۔ 1000 روپے ابا کے نام سے مسجد میں دے دیے تاکہ ابا کی روح کو قبر میں آرام ملے۔ وہ سن، باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں تیرے گھر پہ آئے نا تو چہرہ ایسے بنا جیسے باپ بیٹیوں کے لیے چہرہ بناتا تھا۔ جھک کے بیٹیوں سے نہ مل، سینہ چوڑا کر، چہرے پہ خوشی لا، بہن کا استقبال کر، اور ایسے مل بہن سے کہ تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے، تیرے کردار میں باپ کا کردار نظر آ جائے۔ اور جب تیرے کردار میں بہن کو باپ کا کردار نظر آئے گا، خدا کی قسم ادھر بہن مسکرائے گی، ادھر قبر میں باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں باپ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہم تو یہی سوچتے ہیں بس ایسی راضی کر لیں لٹھ مار کے۔ او بھائی اللہ توفیق دے تو بدلیں اپنے طریقے، رشتوں کی قدر کریں۔ بھائیو باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں آئیں نا تو صرف بھائی بن کے نہیں ملنا ہے، ان سے باپ بن کے ملنا ہے۔ اگر وہ 4 دن تیرے گھر نہ آئے تو 4 دن کے بعد فون کر کے پوچھ بہن تو آئی کیوں نہیں، 4 دن ہو گئے تجھے دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم بہن کے صدمے ہی ختم ہو جائیں گے، دکھ ہی دور ہو جائیں گے بہن کے، اگر جس دن ہم نے یہ کردار پیدا کر لیا۔ میں بتاتا اللہ اکبر کہ بہنوں سے رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، مگر انشاءاللہ کبھی پھر یہ بات بتاؤں گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جانی ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔
صرف اللہ کی ذات ہے، بقا اسی کی ذات کے لیے ہے، ہم سب کے لیے فنا ہے۔ تو صاحب آؤ، کچھ لوگ 40 سال جیتے ہیں، کچھ 50 سال جیتے ہیں، کچھ 100 سال جیتے ہیں، کچھ 200 سال جیتے ہیں، کچھ 300 سال جیتے ہیں، کچھ 500 سال جیتے ہیں۔ کام ایسے کر جاؤ کہ ہزاروں سال کی عمر پا کے جاؤ۔ ہاں آپ کہو گے 1000 سال کیسے جیا جا سکتا ہے؟ اب تو بندے کی عمر 50 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں بظاہر عمر 50 نہیں ہے، لیکن اچھے کاموں کی بنیاد ڈال جاؤ۔ جب تک وہ کام زندہ رہے گا تمہارا نام زندہ رہے گا، نام زندہ رہے گا۔ اچھے کاموں سے لوگوں کی عمریں بڑھا کرتی ہیں۔ ہاں تو صرف اتنے دن نہ جیو جتنے دن تم کھا پی رہے ہو، بلکہ مرنے کے بعد بھی اگر زندہ ہونا چاہتے ہو کام اچھے کر جاؤ، اچھی مثالیں بنا جاؤ، تاکہ تمہارے جانے کے بعد لوگ اپنے بچوں سے کہا کریں بیٹے اگر زندگی گزارنی ہے تو فلاں کی طرح گزارنا، جس نے باپ کے بعد اپنی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، جس نے ماں کے بعد اپنی بہنوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہاں صاحب اخلاق ایسے کر لو، کردار اچھے کر لو۔ اگر کردار اچھے ہو گئے نا، خدا کی قسم یقین جانو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاق اچھے کرو۔ یار ہم 1000 بار کہیں حضور ہمارے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب تو بول دو اللہ کے بندو، بات صحیح ہے نا؟ اگر حضور ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ عمل ایسے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد جب تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے پتا کس کا حق کیسے ادا کر کے آیا ہے، تو کم سے کم تم اپنوں کے تو مجرم نہ ہو۔ بہن تو گریبان پکڑ کے نہ کہ میرا حق کھا کے آیا تھا، مجھے رلا کے آیا تھا۔ ماں تو نہ کہے کہ میرے آگے کا کھانا چھین لیا تھا، باپ تو نہ کہے مجھے گالی بک رہا تھا۔ کم سے کم ایسے کام کر جاؤ کہ جب تم قیامت میں حساب ہونا تو اپنے کھڑے ہو کے کہہ دیں یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں۔ جب تمہارے اپنے کہہ دیں گے ہم اس سے راضی ہیں، رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ رب فرمائے گا جب تجھ سے تیرے اپنے راضی ہیں پریشان نہ ہو، تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے۔ ایسے کام کر جاؤ۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانی ہے۔ ہاں عزت کی موت مرو، ایسے کام کر کے مرو۔ لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہونے کو فخر محسوس کریں، تمہارے جنازے کو بڑھ بڑھ کے کاندھا دیں اور کہیں افسوس یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارے بیچ سے ایک اچھا چلا گیا۔ ایسے بن کے مت جانا لوگ کہیں اچھا ہوا زمین کچھ تو خالی ہوگا۔ ہاں بس اللہ سے دعا کرو اللہ عزت کی موت دے، ایمان کی موت دے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بلڈنگیں بنائی ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے، کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے گیا۔ اور ایمان اسی کا سلامت ہے جو بریلی والے احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہے۔ میرے تاج الشریعہ کے وصال کے بعد اتنے فتنے اٹھے ہیں، اتنے فتنے اٹھے ہیں، حیرت ہوتی ہے نئے سے نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وقت وصال فرمایا تھا لوگو احمد رضا کو جتنا لکھنا تھا لکھ چکا، جو بتانا تھا بتا چکا، جو سمجھانا تھا سمجھا چکا۔ فرمایا میری تعلیمات کو سینے سے لگا کے رکھنا، اب سمجھانے کے لیے احمد رضا دوبارہ قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا۔ بہت بڑی بات میرے امام نے کہی تھی، یقین جانو آج وہی حق پر ہے جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑا ہے، اور جو ان سے الگ ہے تسبیح اتنی نہیں اتنی لمبی لے لے، داڑھی اتنی نہیں اتنی لمبی کر لے، اور تو جتنے چاہے تسبیح و مسواک لے لے، اگر احمد رضا کا نہیں ہے تو یقیناً صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس لیے کہ احمد رضا صرف بریلی والوں کی اولاد کا نام نہیں ہے، بلکہ احمد رضا اور اعلیٰ حضرت مسلک حق کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی مسلک اہل سنت پر ہے، اور وہی یقین مانو صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، ورنہ تمہاری اپنی مرضی ہے جس جماعت کے چاہے ساتھ شریک ہو جاؤ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس دور میں اگر کوئی حق جماعت ہے تو وہ بریلی والوں کی جماعت ہے، بریلی والوں کی جماعت ہے۔ عرس رضوی آ رہا ہے، بریلی شریف میں جانے کی تو اجازت نہیں ہے، 100 لوگوں کی پرمیشن صرف ملی ہے، اللہ توفیق دے۔ اور جب عرس رضوی آئے نا تو سنیو ہر گھر سے عرس رضوی کے نظارے نظر آنے چاہتے ہیں،
ہر گھر سے عرس رضوی کے نظارے نظر آنے چاہیے، ہر بندہ لگنا چاہیے یہ رضوی اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے۔ ضروری نہیں ہے ان کے نام پہ 11 کلو کی ڈھیگ بنا، اگر 11 کلو کا حساب نہیں ہے 250 گرام تبرک تیار کر لے، اپنے گھر اعلیٰ حضرت کے نام کا قل کر لے، خدا کی قسم بریلی کا احمد رضا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ بے شک بے شک سبحان ہاں عقیدہ بڑا ضروری ہے، اس کی حفاظت کریں۔ فتنے بہت آ رہے ہیں، نئے نئے فکرے چہرے بدل کے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل سنت کو ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ ایمانداری سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب